فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. او نرينك الذي وعدناه، یہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں. فإن عليهم مقتدر، ہم ہر طرح ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی. انک علی صراط مستقیم، آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں. آیت نمبر 42 اور 43 سورہ الصف. سامعین محترم، آیت مبارکہ کا ضرور سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر حالات انتہائی تنگ تھے. ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اعتراضات کیے جا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، کبھی آپ کو ساحر کہا جاتا، کبھی آپ کو کاہن کہا جاتا، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا. تو یہ تمام تر باتوں کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ تھا کہ آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت ہے وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے. جو اللہ نے آپ پر دین اتارا ہے اس دین کو منعن آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ نے کسی معاملے میں بھی پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، یا آپ نے ان کے لیے کوئی بدعا نہیں کرنی، بلکہ حکم یہ تھا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں اور نرینک الذی وعدناه، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے. اور سابقہ قوموں کی مثالیں سامنے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، شداد، نمرود، ان سب پر اللہ کا عذاب آیا ہے. جو اللہ کی بات نہیں مانے گا آخر کار اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کیجئے اور دیکھیں کہ ان پر کب اللہ کی گرفت آتی ہے. اور پھر مشرکین مکہ پر اللہ کی گرفت آئی. یہ وہ لوگ تھے کہ سب سے زیادہ آسودہ حال بستی تھی، سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس مال و زر تھا. پورے حجاز میں یہ لوگ آسودہ حال تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جب انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، کفر نہیں چھوڑا، اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان پر فقر و فاقہ مسلط کر دیا. کئی سال تک بارش نہیں برسی اور زمین سے کوئی اناج نہیں نکلا. اور کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہوں. قرآن کے الفاظ ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اس بستی کی مثال دیجیے کہ جس کو ہر طرف سے رزق آتا تھا، جس کو ہر طرف سے آسودگی تھی، جو ہر طرف سے بہترین لوگ تھے، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. اور آگے کہ چمٹ گئی ان کو بھوک اور خوف چمٹ گیا ان کو ہر طرف سے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا کیا نہیں. یہ دو خوف ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے رہتے ہیں. ایک بھوک کا خوف اور ایک دشمن کا خوف. دونوں خوف اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان پر جو عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ہم آپ کو اگر دکھا دیں تو فإن علیہ مقتدرون، ہم اس کی پوری طاقت رکھتے ہیں، پوری قوت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قادر ہے.
بات نہیں مانتے، آخر کار ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ کس کتاب کو؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے آپ تھامے رکھیے، یہی حکم اللہ کے رسول کو تھا، یہی حکم کہ آپ کو کسی اور طرف نکلنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور آپ کو مجتہد کی ضرورت ہے یا مفتی کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے صرف اور صرف اللہ کی اس کتاب کی۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا انک علی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ کتاب صراط مستقیم کا راستہ دکھلاتی، حق کا راستہ دکھلاتی، خیر کا راستہ دکھلاتی، شر کے راستوں سے اجتناب کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کتاب اس کے اندر ہر خیر کی بات اللہ نے جو قیامت تک ہونی تھی، اللہ نے خیر کی تمام باتیں اس کتاب کے اندر جمع کر دی۔ اور صراط مستقیم، دین کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چن لی ہے کہ اس راستے پر چلیں گے بھی جنت میں جائیں گے۔ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں سب دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم جو ہم مانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم یہ نبی کا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ انک علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ تو سیدھی راہ پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کے بعد کسی کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے جس کا راستہ سیدھا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کی گارنٹی دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، میرا راستہ سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ راستے اور بھی بہت، لوگوں نے بہت راستے بنائے ہیں، بہت لوگوں نے کوششیں کی ہیں، بہت لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور راستے بنانے میں، لیکن اور راستوں پر نہ چلنا۔ کیوں؟ اگر اور راستوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو میرے راستے سے جدا ہو جاؤ، میرے راستے سے الگ ہو جاؤ، میرے راستے سے دوسری راستے کی طرف نکل جاؤ۔ تو ہمیں حکم یہ ہے، قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب پر قائم رہیے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اور دوسری بات آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا صراط مستقیم کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے کہ مشرکین آپ کو نعوذ باللہ من ذالک بے دین کہتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ بے دین ہو گیا ہے، ظاہر بات ہے ان کا دین تو اور تھا، وہ تو شرک کرتے تھے، وہ بتوں کی پجاری تھے، وہ 360 بتوں کو مکہ المکرمہ کے اندر آ کر پوجتے تھے، لات منات عزا ان کے ہاں بڑے بڑے بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا انکار کیا تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک بے دین ہو گیا، آپ کا دین ختم ہو گیا، آپ نے یہ دین چھوڑ دیا ہے جو آپ کے آباء و اجداد کا دین تھا۔ تو فرمایا کہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہی تو سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ بے شک جتنی مرضی آپ کو تانے دیتے رہے اور جتنی مرضی یہ باتیں کرتے رہے، ہر دور کے اندر یاد رکھیں جو بندہ حق پر آئے گا اس کو انکاروں کا شکار ہونا پڑے گا۔ جو بندہ بھی حق کی بات کرے گا، توحید کی، خالص توحید کی بات کرے گا، خالص سنت کی بات کرے گا، آج کے زمانے میں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ یہ بات کر دیکھیں کہ نتیجہ آپ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ لوگ آپ کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے، کوئی کہے گا یہ بھابی ہو گیا، کوئی کہے گا یہ کیا ہو گیا، کوئی کہے گا گستاخ ہو گیا، کوئی کیا۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں کہ جو صحیح بات کرتے ہیں لوگ غلط کہتے ہیں، جو جائز بات کہتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو صحیح قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کسی کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر، کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اللہ کے دین پر قائم بھی رہنا ہے اور اللہ کے سچے دین کی لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ کوئی مان لے تو اچھی بات ہے، نہیں مانے گا آپ کا حق ادا ہو جائے گا، آپ سرخرو ہو جائیں گے، باقی معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ کی قرآن و سنت اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر